الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کس کو کتنی دی ہے وہ صرف اللہ پاک کو ہی معلوم ہے. صحیح اور پکا علم کسی کو نہیں کہ کون کتنا جیے گا اور کس کو کب موت آئے گی اور کہاں موت آئے گی. یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی کو 100-200 سال کی زندگی ملی وہ بھی مختصر ہی کہلائے گی، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگیاں اور اس کے بعد کے مراحل اور اس کے بعد کے جو مواقع ہیں وہ بہت لمبے لمبے اوقات کے ہیں، بڑے زمانے اور بڑے پیریڈ کے ہیں. لہذا یہ مختصر زندگی کو ہم ٹھیک ٹھاک رکھیں، اس کی قدر کریں، اس کے اوقات کو ضائع نہ کریں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں الگ الگ طریقے سے متوجہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ پاک پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. یہ اچھے اعمال کرنے کا سب سے پہلا یوں سمجھو کہ کی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ حلال روزی کماؤ. آدمی روزی حلال کمائے گا، اچھے اعمال کی توفیق ہوگی، دعائیں اس کی قبول ہوگی. تو اللہ پاک قرآن کریم میں ایسا ایمان والوں کو فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی اس میں 2 نعمتوں کے متعلق اکثر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا اور جانے کے بعد خوب پچھتاتا ہے. اس میں پہلی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تندرستی، صحت. یہ اتنی زبردست نعمت ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک تندرستی 1000 نعمت ہے. بلکہ جب تجربہ ہوتا ہے اور اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا کرتا ہے 1000 نہیں کئی کروڑ نعمتوں کے مقابلے میں تندرستی جو ایک نعمت ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ آدمی تندرست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ سہ سکتا ہے، سب کچھ آدمی زندگی کے پورے لطف اور مزے اٹھا سکتا ہے. اور بیمار آدمی ہے، ساری نعمتیں، ساری دنیا کی عورتیں، ساری دنیا کے خواہشات پورا کرنے کی چیزیں، گھومنے پھرنے کے اعتبار سے تمام وسائل سواریاں موجود، آرام کے اعتبار سے تمام چیزیں موجود ہو، لیکن بیمار آدمی ہے وہ کسی چیز سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتا. مجبوری میں بیمار کو اگر کشمیر گھومنے لے بھی گئے کہ بھئی گھر والے سوچ رہے ہیں کہ کہاں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لہذا مجبوری میں لے کر بھی گئے اس بیمار کو، وہ کوئی چیز سے لطف نہیں اٹھا سکتا. وہ تو یہی کہے گا کہ تم نے تمہارے گھومنے کے لیے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. ارے بھائی ابا آپ کو پھرانے لائے ہیں، دیکھو یہ برف کے پہاڑ ہیں، دیکھو یہ باغیچے ہیں، یہاں کا خوشگوار منظر اور بہترین ہوائیں، لیکن اس کو کسی چیز سے اچھا نہیں لگے گا اور لطف نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، صحت اس کے پاس نہیں ہے. نہ صحیح طریقے سے کھانا کھا سکتا ہے، نہ کھانے کا مزہ اڑا سکتا ہے. ایک تو کہ کھانا ہضم نہیں کر سکتا، دوسرا کھانے کے مزے بھی اس کو نہیں آ سکتے. اور تندرست آدمی اس کو اچھی طرح بھوک لگی ہوئی ہو تو روٹی بھی، خالی روٹی کھانے مل گئی وہ بھی اس کو میٹھی لگتی ہے. یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ بہترین روٹی ہے. لہذا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متوجہ فرمایا اس میں صحت، تندرستی، کہ آدمی اس کی
جو نعمت جب ملی ہوئی ہوتی ہے اس موقع پر آدمی غفلتوں میں رہتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اور آج کے دور میں یہ بالکل سب کے کانوں میں بات پہنچ رہی ہے کہ جوان تندرست بچے، تندرست آدمی، نوجوان تو کہیں اٹیک آ رہے ہیں. نوجوان ایک بہت ہی مضبوط تندرست نوجوان کے متعلق کہ اس کو لکوے کا اثر منہ پر ہو گیا. بعد میں مجھ سے ملنے بھی آیا تھا، کچھ اس کو نصیحت بھی کی. اور دیکھو یہ درمیان میں بات آئی تو میں بتا دوں، اگر پیرالائز اور لکوے کا اگر کسی کو اثر ہے تو اس کا علاج میں دے دیتا ہوں کہ اگر ہلکا پھلکا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے 1000 مرتبہ دن بھر میں، اس کو کچھ کام ہے نہیں. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ 15 سے 20 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے. اور زیادہ اس کو اثر ہے اگر تو وہ اس سے 2-3 ہزار مرتبہ پڑھے، اس سے زیادہ پڑھے. اللہ کی ذات سے امید ہے اور جن کو بھی دیا ان کو افاقہ ہے کہ بالکل نہیں تھا ایسے ہو گئے. لہذا یہ درمیان میں بات آئی تو یاد دلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، اور وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو درود پاک ہے آسان بھی ہے اور پڑھا جا سکتا ہے. لہذا یہ اس بیماری کے علاج کے اندر بہت مؤثر اور بہت شفایابی کے لیے حاصل کرنے کے لیے. مختصر نوجوانوں کے اندر بیماریاں چل رہی ہے، کسی کو اٹیک آ رہا ہے، کسی کو کیا اسٹینڈ چھوڑ رہے ہیں، بلون چھوڑ رہے ہیں، یہ سارے مسائل بالکل نوجوان بچوں کے آ رہے ہیں. اور تندرستیاں ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ الگ، چلنے پھرنے کے اعتبار سے پاؤں کے درد، کمر کے درد، یہ سارا تو بہت چل رہا ہے. اور رہا مسئلہ کہ تندرستی کو جہاں ضائع کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے دور میں خاص کر کے فون کا جو استعمال ہے کہ وہ جو آگے فراغت آئے گی اس کے اندر بھی یہ عنوان آئے گا، لیکن تندرستی میں بھی یہ عنوان آ سکتا ہے کہ جب اللہ نے تندرستی دی ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے کہ ادھر ادھر فضولیات اور لغویات میں اس کو ضائع کیا جائے، بلکہ اس تندرستی کو جیسے میں نے بتایا کہ مختصر زندگی جب اللہ نے دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں، تو کیا متوجہ کر رہے ہیں کہ تم اس میں اعمال کو کرو، اپنی جنت کو کماؤ، آخرت میں کام آنے والی نیکیوں کو بٹورو، اس کو جمع کرو. کیونکہ بیمار آدمی کیا نوافل پڑھ سکے گا، بیمار آدمی کیا ذکر کرے گا، بیمار آدمی کیا راہ خدا کی مجاہدے برداشت کرے گا، نہیں کر سکتا ہو. تو آج تندرستی اللہ نے دی ہے، دین کی محنت، اللہ کی مخلوق کی محنت، کثرت سے نوافل پڑھنا، نمازوں میں دل لگے، لمبی رکعتیں، رکوع سجود والی، لمبے رکوع سجود والی نوافل، اس طرح دل لگاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی تندرستی اور اپنی فراغت کی نعمت کے اندر کمی کوتاہی اور اس کے اندر بے دھیانی، بے توجہی کر رہے ہیں. لہذا یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے جنت کمائی جا سکتی ہے، دنیا کی زندگی خوشگوار بنائی جا سکتی ہے کہ اپنی تندرستی کو صحیح جگہ استعمال کرے، جس سے تندرستی بگڑتی ہو ایسی چیزیں نہ کھائے، نہ ایسے کام کرے. تو بس جوانی ہے، تندرستی ہے تو اس میں گٹکے شروع کر دیے، سگریٹیں پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، اور کوئی نشے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اللہ نے تندرستی بگاڑنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ نعمت ہے اور نعمت کو آدمی چاہتا ہے کہ باقی رہے. لہذا اللہ پاک فرمائے پاک پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے جو چیزیں بتائی ہے اچھی طرح کھانے کی، اچھی طرح دھو کر، بسم اللہ بول کر، خوشی خوشی، یہ ساری باتیں تندرستی کو باقی رکھنے کی بھی اور تندرستی کو لانے کی، اس کی نعمت کی قدر کرنے کی. لہذا تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور تندرستی ڈسٹرب ہو جاوے تمہاری، اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ پاؤں میں کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تندرستی ڈسٹرب ہو گئی تمہاری، کچھ نہیں کر سکتے. اچانک ابھی ایک کو ایسی پریشانی آ گئی، بیچارہ بستر اس نے پکڑ لیا ہوا ہے، اب وہ نیتیں کر رہا ہے اچھا ہوں گا تو یہاں جاؤں گا، اچھا ہوں گا تو اتنا وقت لگاؤں گا. تندرستی تھی جب تو تم کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. اللہ کو چھیترنے والی بات مت کرو. مانگ سکتے ہیں اللہ سے، نہ نہیں ہے، اخیر وقت تک گناہوں کی معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے عہد و پیمان کیے جا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا یہ بھی تو خیال آنا تو چاہیے کہ جب میں تندرست تھا جب کیا کر رہا تھا، جب مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آیا تھا.
لہذا اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، سمجھ میں چلتا پھرتا رکھا ہے، خوب اللہ کا ذکر، اللہ کی تلاوت، اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت پر اللہ پاک اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے، اور ہمارے کنبے قبیلے کی، ہمارے گھر خاندان کی کوئی مدد کرے، کوئی ہیلپ کرے، کوئی ایڈوائس اچھی دے، کوئی کسی بھی قسم کی مدد کرے، ہمارے بچے کو چاکلیٹ دے، ہمارے بچے کو اسکول چھوڑائے، کہیں جا رہا تھا راستہ پار کرا دے، اس کی طرف ہماری محبت آتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے پر اللہ کی محبت اس خدمت کرنے والے کی طرف آئے گی، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اس کی طرف آئے گی، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ لہذا تندرستی کے زمانے میں چاہیے کہ اپنی تندرستی کی قدر کرتے ہوئے اس تندرستی کو وصول کرے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کب چلی جائے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہے نا؟ میں جیسا بتا رہا ہوں نا کہ سماج معاشرے اچانک کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ بوڑھوں کو ہی ہو رہا ہے، نوجوانوں کے واقعات اتنے ڈھیر سارے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ لہذا اپنی تندرستی کی قدر کرے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متوجہ فرمائی اور ہمیں جس کی طرف توجہ کرنے کے لیے ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فراغت، فارغ البالی، آدمی کام سے، آرام سے اور کاموں سے مشغول فارغ جب ہوا، اس کی مشغولی سے فارغ ہو گیا، تب کیا کرتا ہے؟ تو ہمارے دور کے اندر تو جتنا بچا ہوا وقت ہے چاہے 10 منٹ کا بھی ہو وہ فون کو دیتا ہے، بس اس کو وہی یاد آتا ہے، دوسرا کچھ یاد نہیں آتا اس کو۔ جہاں فرصت ملی، ہسپتال میں ہے، بھائی کو بیمار ہے اور دوا کھانے لے گیا ہوا ہے، گاڑی میں چل رہا ہے، راستے چلتے یہاں تک کہ راستہ پار کر رہے ہیں ٹرافک والی جگہ میں، اتنا یہ ایڈکٹ اور ایسی عادت لگی کہ اس موقع پر جان کی بازی لگا کر فون دیکھ رہا ہے، یوں نہیں کہ تھوڑی دیر دھیان سے راستہ پار کر لوں، اس موقع پر بھی فون نہیں چھوٹ رہا ہے ایسے۔ تو جو فراغت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے وہ اس طرح برباد کرنے کے لیے، ورنہ یہ فراغت بھی وہ نعمت ہے کہ تم کو مشغول کر دے گی کسی جگہ، اور تم چاہو گے کہ میں فارغ ہو کر یہ کام کروں لیکن نہیں کر سکو گے۔ مثلا کوئی نوجوان بچہ فارغ تھا اور تھوڑے چھوٹے موٹے کام تھے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر کی ذمہ داری آ گئی، اب 8-10 گھنٹے کمانا اور گھر کو مینیج کرنا، اب وہ چاہ بھی رہا ہے تو نہیں کر پا رہا ہے، کرائے خدا میں جانا چاہے نہیں جا پا رہا ہے، وہ چاہتا ہے نوافل پڑھے، وہ چاہتا ہے اعتکاف کرے، نہیں کر پا رہا ہے، فراغت ختم ہو گئی، اب مشغولی بڑھ گئی اس کی۔ تو یہ نعمت بھی وہ نعمت ہے کہ اچانک چلی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اگر فراغت دے رکھی ہے اس کو ادھر ادھر برباد کرنے سے بچائے۔ واقعات اہل اللہ کے واقعات ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ علامہ طاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ 40 سال تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور ستو یہ جو اور اس کا پسا ہوا ایک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی پھانک لیا کہ مقصد پیٹ بھرنا ہے نا، مقصد جسم میں طاقت چاہیے، عبادت کے لیے طاقت مل جائے، تو پیٹ میں گیہوں اور جو وغیرہ پہنچ گیا تو طاقت آ گئی۔ جیسے بیمار کو دال پلاتے ہیں، لکوڈ کر کے باریک کر کے اس کو پلا دیتے ہیں تو بدن میں جا کے طاقت آتی ہے نا، ایسا تھوڑی کہ روٹی بنا کے کھائیں تبھی طاقت آئے گی، لکوڈ دال پلائی تو اس کی طاقت نہیں، وہ تو جسم میں جا کے طاقت دے گی۔ تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے لقمہ چبانے اور یہ اس کے اندر پی جانے کے اندر میں نے حساب لگایا، تو ایک مرتبہ لقمہ چبا کر کھاویں تو اس کے اندر 60-70 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ لقمہ چبانے میں نہیں ہو رہا، تو میں نے پھر لقمہ چبانے کو بند کر دیا اور ستو گھول کے بس پی گئے، تو منٹ، آدھی منٹ، 2 منٹ کے اندر پیٹ بھر گیا، جتنا کھانا تب پیٹ میں پہنچ گیا، چاہے لکوڈ کی شکل میں پہنچ گیا۔ اب وہ بچا ہوا وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور 1-2 دن نہیں کیا، 40 سال تک اس طرح اپنے نفس کو مارا کہ اچھے کھانے تجھے جنت میں ملنے والے ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی فراغت کو اور صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر۔
اب جو حضرات جن کو چاہے عورتوں کو چاہے مردوں کو پوچھتے ہیں تلاوت تو وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا. کوئی ایک بتاوے کہ 24 گھنٹے میں، وہ کوئی یوں کہہ دے کہ اتنی مشغولی ہے کہ فون دیکھنے کا وقت نہیں ملتا. کوئی بتاوے، کوئی ہے ایسا؟ تو ہر ایک فون جب دیکھ سکتا ہے، سمجھ میں، تو قرآن کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تلاوت کیوں نہیں کر لیتا؟ اصل میں آخرت اور یہ نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ چلی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے روحانی باپ اور نبی ہیں اور مشفق ہیں، تو امت کی ترقی اور امت کی حفاظت اور امت کی جنت کی فکر میں الگ الگ ٹپس دے رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک میں تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ دو نعمتیں دی ہوئی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. جیسے پیسے کی نعمت تو اس کو صحیح استعمال کرو، آنکھ کی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کان کی نعمت ہے اس کا صحیح. تو یہ صحت اور فراغت جو اللہ پاک نے اگر کسی کو دی ہے، فارغ البالی دی ہے کہ 4-8 گھنٹے اس نے کام کیا، اب فارغ ہے وہ، تو کیا کرے فارغ وقت میں؟ تو لوگ یارانہ کرتے ہیں، فرینڈ سرکل میں جا کر بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں اور غیبت اور برائی اور جو بھی، لیکن وقت برباد کرتے ہیں. یارانہ کرنے سے منع نہیں، دیکھو سنو، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، فرینڈ سرکل میں بیٹھنے سے منع نہیں ہے. صحابہ اکرام بھی اس طرح جب بیٹھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیٹھو، تو انہوں نے نبی سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ ہم کو اس کی ضرورت ہے. یہ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ دن بھر جب کام کرتا ہے اور مشغول ہوتا ہے اور ذہنی اعتبار سے جب تھکتا ہے تو فریش ہونے کے لیے دوستوں میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھے گا وہ. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ ہم کو اس کی ضرورت ہے. جو ماں باپ اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی میں یوں کہتے ہوں تیرے دوستوں میں جانے کا ہی نہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. ہاں البتہ تم یہ کہو کہ اچھے دوستوں میں بیٹھ، دیندار دوستوں میں بیٹھ. ایسا نہیں کہ دیندار ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں وہ خالی صرف تسبیح خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بات چیت بھی کرتے ہیں، لطف اندوزی بھی لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں، کچھ کھیل بھی لیتے ہیں، لیکن دوستی سنگت اچھی ہو. تو جب صحابہ نے ایسا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بیٹھنے کے آداب بتائے کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو یہاں بیٹھنا ہے اور تمہیں اپنا یارانہ کرنا ہے، اور اللہ جنت میں بھی یارانہ کرنے دیں گے، کیونکہ یہ بہت بہترین نعمت ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانے پینے قہوے آ رہے ہیں، پھل فروٹ آ رہے ہیں، خدمت کرنے والے کر رہے ہیں، تو تکیے لگا لگا کر بیٹھ کر یارانہ کر رہے ہیں. یہ جنت کی بھی نعمت ہے بہترین. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہاں بیٹھنا ہے تو سنو، پھر یہاں کے آداب سنو. تو جو لوگ فلیٹوں پر بیٹھتے ہیں وہ سنیں. کوئی آتا جاتا ہوگا راستہ پوچھے گا، اس کو راستہ بتاؤ گے، مسلمانوں کو سلام کرو گے، ضرورت مند آئے گا اس کی ضرورت کو پوری کرو گے. اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں ضرورت میں ایک ہی چیز دکھتی ہے، لانے 5,000 دیتا نہیں، بولے تو کیا ضرورت تو پوری کرتا نہیں. تو ضروری نہیں کہ صرف نوٹا ہی دے وہی ضرورت پوری ہوئی، بہت ساری ضرورتیں. لیکن مال تمہارے میرے دماغ پر اتنا چھا گیا ہے کہ سوائے مال کے دوسری کوئی ضرورت ذہن میں ہی نہیں آتی. تو میرے وہاں پر بیٹھنے کے آداب بتائے کہ کوئی ضرورت مند آئے گا اس کی ضرورت پوری کرو گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو متوجہ کیا ہے کہ یہ دو نعمتوں کا خاص استعمال اور صحیح استعمال ہو، تو صحت اور تندرستی اللہ پاک نے دے رکھی ہے، اس میں اللہ کے راضی کرنے والے کام تندرستی میں. اور سنو، مجھے اچانک بات یاد آئی، سنو، جو آدمی تندرستی میں اپنے معمول بنا لے گا، نوافل کے، تسبیح کے، تلاوت کے، مخلوق کی خدمت کے، مخلوق کو دین کی بات کے پہنچانے کے، اللہ کے راستے کی محنتوں کے، مسجد اور عبادت گاہوں کی خدمتوں کے معمول بنا لے گا، اور پھر اس کی صحت ڈسٹرب ہوئی، بیمار ہوا وہ، اب وہ نہیں کر سکتا. جیسے جماعت کی نماز کے پابند لوگ سنیں کہ وہ بیمار ہوا، تو اب
اللہ کی طرف سے جب بھی جماعت کی نماز مسجد میں ہوگی اور وہ مجبوری میں گھر میں پڑھے گا، اللہ اس کو جماعت کی نماز کا ثواب دیں گے۔ یہ تندرست تھا اور جو معمولات تھے اس کے بیماری کی وجہ سے، صحت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ تو تندرستی کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو ایسا کر لیں، اس کو بیٹھی آوک کہتے ہیں، سمجھ میں، کہ وہ گھر بیٹھا ہے اور آوک آ رہی ہے، نیکیاں آ رہی ہے نا، بھاڑے کی آوک آ رہی ہے گھر بیٹھے، یہ بیٹھی آوک۔ تو اس طرح اللہ نے جو تندرستیاں دی ہے اس میں اپنی تندرستی کا استعمال اچھی چیزوں میں کر کے اس نعمت کی قدردانی کرے، اور جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھتے ہیں، جو نعمت کو ضائع کرتا ہے وہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھیں گے۔ تو پھر پوچھا جائے گا، یہ جب ہائی لائٹ کی اس نعمت کو خاص اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیا کہ تندرستی اور فراغت یہ نعمت ہے، تو جب اس کو پھر ہم ضائع کریں گے یا جو بھی، اللہ پاک پھر اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ پاک سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے فراغت کے وقت کو ہمیں آخرت میں کام آنے والے اور نیک اعمال کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کو برباد کرنے سے ہماری اور امت کی حفاظت